اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز ٹرانسفر کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر آئینی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اتھارٹی لیٹر بھی جاری کیا ہے۔ بار کے صدر واجد گیلانی اور سیکرٹری منظور ججا کے دستخط سے یہ اتھارٹی لیٹر جاری کیا گیا ہے، جس پر عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست خارج کر دی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابقہ کابینہ نے ایک آئینی درخواست دائر کی تھی، جس کو موجودہ کابینہ نے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سمیت چند دیگر عدالتی معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ریاست علی آزاد اور ماہر قانون حافظ احسان کھوکھر۔ سر، بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ کی پرمیشن سے ریاست آزاد صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ سابق صدر تھے، آپ نے جو ہماری یہ مجلس عاملہ ہے اس کی اجازت کے بغیر ایک درخواست دائر کر دی، اور اب جو ہمارے کرنٹ ہیں صدر صاحب، انہوں نے وہ واپس لے لی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو آپ کہہ رہی نا کہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر اگر وہ ریزولوشن آپ اپنے پروگرام میں چلا سکیں، میں آپ کو وہ دکھا بھی دیتا ہوں، وہ میرے پاس موجود ہے، ہم بالکل چلائیں گے، جس کے اندر یہ تمام صدر، سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ، جوائنٹ سیکرٹری، ان تمام لوگوں نے اس ریزولوشن کو سائن کیا، جس کے اندر انہوں نے صدر کو اختیار دیا کہ آپ یہ پٹیشن فائل کریں۔ جب ہم نے وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر دی تو اس پہ وہ ایڈمٹ بھی ہوگی، کارروائی بھی چل گئی، ہیئرنگ بھی ہو رہی تھی۔ اصل ریزن یہ نہیں ہے، اس چیز کو اس کیبنٹ نے نہیں دیکھنا، منٹس آف دی میٹنگ سیکرٹری نے لکھنے ہوتے، تمام جتنی بھی ہماری منتھلی میٹنگ ہوتی تھی، یا جتنی بھی، آپ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کہ ہماری کتنی ایگزیکٹو باڈی کے اجلاس ہوئے، ایک اجلاس تو ایسا بھی ہمارا ہمارا ایگزیکٹو باڈی کا ہوا جس کے اندر اس رول آف لا، سپریم کورٹ ججز کا جو وہ خط تھا، جو اس کے علاوہ سے یہ سینئرٹی والا ایشو تھا، 26ویں ترمیم تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو پٹیشن فائل کرنی ہے کر دیں، وہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو وہ پٹیشنز فائل کریں، اور رول آف لا سے باہر آپ کو نہیں جانا، اور یہ فل مینڈیٹ میری کیبنٹ نے مجھے دے دیا تھا، اور اس کے بعد یہ جواز ہی نہیں بنتا کہ یہ اس ایشو کو دوبارہ وہ کریں۔ اب دیکھیں، 20 فیب کو ہم نے وہ ریزولوشن پاس کی، 22 کو پٹیشن فائل ہو گئی، اور 16 یا 17 اپریل کو دوسری کیبنٹ، چونکہ حکومت کے کچھ وزراء نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو وزٹ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ سچویشن چینج ہوئی۔ میں زیادہ اس پہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، کیوں یہ انہوں نے بیک آؤٹ کیا ہے، یہ آپ کو پتا ہو سکتا ہے، عوام کو پتا ہو سکتا ہے، قوم کو پتا ہو سکتا ہے، بار کو پتا ہو سکتا ہے، وکلاء کو پتا ہو سکتا ہے، لیکن پورا سال میں نے بطور صدر 26ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا، اس کو کیوں نہیں واپس انہوں نے لیا؟ ویسے میں بات کر رہا ہوں، شاید آپ یہ سننے کے بعد یہ بھی نہ وہ کہیں کہ اس میں بھی کوئی ٹیکنیکل ریزن نکال لیں۔ پھر میں نے جو ججز صاحبان نے خط لکھا تھا، جو سو موٹو تھا، اس پہ بھی میں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی، اس پہ بھی کوئی بھی ریزن نکال لیں وڈرا کرنے کے لیے، آپ کوئی بھی بہانہ بنا لیں، لیکن میں نے جو لا کہتا تھا۔ دوسری بات، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کے رولز ہیں، اور کسی بار ایسوسی ایشن کے رولز نہیں ہیں، اور جہاں رولز سائلنٹ ہوں وہاں پہ جو بار کونسل کا جو وہ پریکٹیشنر رولز ہیں وہ پریویل کریں گا، اور اس کا شاید 98 ہے جس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ within 3 months اگر کوئی ریزولوشن پاس کر دی جائے تو اس کو ری اوپن نہیں کیا جاتا until unless کہ 2/3 میجارٹی آف دی ٹوٹل اسٹرینتھ آف دی ممبرز آف دی بار اگر اس کو انڈو نہ کر دے۔ تو میری ذاتی رائے میں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کیوں لیا۔ یہ سوال موجودہ ہمارے صدر صاحب اور ہمارے سیکرٹری صاحب اور کابینہ کے لوگوں سے، اس کیبنٹ کے اندر 2 ممبر ایگزیکٹو میرے ایسوسیٹ تھے، ان دونوں نے اس اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا یس، لیکن ہم نے تو ایک کا نام سردار عمر ہے اور دوسرے ہیں راجہ منان صاحب، ان دونوں نے اس میں شرکت نہیں کی اس ایگزیکٹو کے اجلاس میں۔ کیسے یہ کیا گیا ہے اس پہ میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ حافظ صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ججز سینیورٹی کا ایشو آیا، ٹرانسفر کا ایشو آیا، اس پہ انہوں نے پٹیشن کر دی، آپ کے نزدیک یہ پٹیشن ہونی چاہیے تھی یا انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا، یا اب جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ پٹیشن ہی واپس لے لی بسم جائے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ہے کہ سوائے جو ہماری بار کاؤنسلز ہیں، جس میں پاکستان بار کاؤنسل ہے، یہ کے پی کے، سندھ، پنجاب اور بلوچستان جو ہے، یہ اسٹیچویٹری آرگنائزیشنز ہیں، اور اس کے نیچے جتنی بھی ہماری یہ بار ایسوسیشنز ہیں یہ اسٹیچویٹری آرگنائزیشنز نہیں ہیں۔
اب بار ایسوسیشنز کا بنیادی طور پہ کام یہ ہے کہ رول آف لاء کے لیے کرے اور اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے کرے، یا کوئی ایسا چیز وہ سمجھتے ہیں کہ جس سے جو ہے ایک پاکستان کے اندر رول آف لاء کے اندر ہم جایا جا سکتا ہے، وہ پٹیشنز کرتے ہیں۔ اور جنرلی پاکستان کی ہائی کورٹس کے سپریم کورٹس کے اندر ان کا لوکس اسٹینڈائی جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ ایک ایسوسیشن ہے جس کا بنیادی کام ہی ہے یہ رول آف لاء کے لیے، اور وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو بار ایسوسیشنز کرتی ہیں اس کے اندر پولیٹیکلی چیزیں کتنا آگے جاتی ہیں اور کتنا پولیٹیکلی کی بجائے لیگلی آگے چیزیں جاتی ہیں۔ اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اس وقت تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت لائرز کی ڈویژن ہے وہ دو گروپس کے اندر موجود ہے، کبھی ایک گروپ جیت جاتا ہے، کبھی دوسرا گروپ جیت جاتا ہے، اور جنرلی اگر کوئی بار کوئی پٹیشن فائل بھی کرتی ہے تو دوسری جو بار اس کا پریڈیسیسر آتا ہے یا سکسیسر اس کا آتا ہے وہ اس کو واپس نہیں لیتا۔ لیکن اس کیس کے اندر میں سمجھتے ہوں کہ جو پروسیس جو تھا، آزاد صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، اگر وہ اڈاپٹ کر لیا جاتا تو ایک ایکسکیوز تو نہیں آنا تھا کہ جی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی اور اس کے اندر اسپیسیفک آتھورائزیشن جو ہے فار اسپیسیفک پرپز نہیں ہے۔ جنرل آتھورائزیشن جو ہے وہ تو انبریڈلڈ ایک چیز ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ ہے کہ اگر بار ایسوسیشن انہوں نے کی ہے یا آتھورائزیشنز کی ایشو نہ بھی آتا تو جو سکسیسر باڈی ہے چونکہ اس نے نیا ایک مینڈیٹ لیا ہوتا ہے وہ اس کو وڈرا بھی کر سکتی ہے کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پروسیس کے اندر نہیں آنا چاہیے، اور اس کو وڈرا کر لیتے ہیں۔ اب اگر اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جو اس وقت موجودہ باڈی نے کیا ہے انہوں نے اپنا ایک اختیار جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کے چیف جسٹس یا ججز کا ہے، وہ اس کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے جو آپ کے سامنے ریزولوشنز بھی آیا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وڈرا جو اس معاملے کے اندر کی، اب اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے۔ وہ پولیٹیکل ایسپیکٹ کے اندر جو ہے وہ شاید بار ایسوسیشنز کو کریڈٹ بھی دیا جا سکتا ہے، بار ایسوسیشنز کو جو ہے اس کے اگینسٹ بھی ایک آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو بہت زیادہ امپیکٹ ہے وہ اس کیس کے اوپر آیا ہے۔ وہ اس لیے اس کیس کے اوپر آیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار تھی، اس کے سرٹن آفس بیریئرز نے وہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ایکشن تھا آرٹیکل 100 کے نیچے ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹسز جو تھا اس کو ایک چیلنج کیا، اس کے اندر ایک ہائپ کریٹ ہوئی۔ اس ہائپ کو جو ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جو موجودہ رجیم ہے اس نے چینج کیا ہے تو اس کا ایک جس طرح آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکلی امپیکٹ ایک چیز کا ہے، بٹ یہ کہہ دینا کہ جی کیا اس سے واپس ہونے سے جو ہے وہ کیس کے میرٹس پہ کوئی فرق پڑے گا یا اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز آئے گی کہ شاید اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی، اس کا ایک امپیکٹ آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں آئے گا۔ لیکن ٹو دی ایکسٹینٹ یہ ہے کہ چونکہ اسی بار کا ایک ایشو تھا، اسی بار کے ججز کا ایک ٹرانسفر کا ایک میٹرز تھا، اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اگر اس سے ڈس ایسوسیٹ کیا اس پروسیڈنگز کے اندر ٹیکنیکلی یا لیگلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ وڈرا کر سکتے ہیں، اور جن گراؤنڈز پہ کیا ہے اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو الاؤ کیا ہے، بٹ اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کیس کے اندر آئے گا، اور جب معاملہ جو آگے جائے گا تو لیکن اس بنیاد پہ یہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کسی ایک کے حق کے اندر نہیں آئے گا کہ جی انہوں نے چونکہ وڈرا کر لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ معاملہ جو تھا یہ ججز کا تھا اور ججز کو ہی اس معاملے کو لے کے آگے جانا چاہیے۔ ہر چیز سے میں اتفاق کرتی ہوں، ججز کا معاملہ تھا، ہمارے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز تھے تو ہم ہی نے انہی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔